السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو جی یہ اتنا بڑا جھاڑو میں نے آج پکڑا ہوا تھا، یہ میں نیا لے کے آئی تھی۔ جیسے ہی میں نیا جھاڑو لے کے آئی تو مجھے یاد آیا کہ کافی لمبا ہے۔ ویسے تو ہمارے پاس ایک برش ہے جس کی مدد سے میں سارے جالے جھاڑتی ہوں، لیکن اس برش کی ڈنڈی ٹوٹ گئی تھی تو میرا ہاتھ میری ہائٹ اتنی زیادہ تو نہیں ہے۔ تو جیسے ہی یہ جھاڑو آئی تو میں نے دیکھا، میں نے کہا کافی لمبی جھاڑو ہے تو اس سے جالے جھاڑتے ہیں۔ گھر کی صفائی مین چیز ہوتی ہے اور گھر کی صفائی جو ہے وہ ہمیں ہر حال میں کرنی ہوتی ہے۔ تو جالے اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، میرے گھر میں اتنے زیادہ بڑے نہیں ہوتے، بالکل بورے بورے سے کونے کونے میں کوئی ایک دو ہوں گے۔ کیونکہ میں کیا کرتی ہوں، میں ہر مہینے میں ایک بار اسی طرح سے جالے جھاڑ لیتی ہوں۔ جالے گھر میں نحوست کی علامت ہوتے ہیں اور ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ ایریا مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ یہاں پہ کافی بڑی کھڑکی ہے اور ابھی میں نے اپنے گھر کو بالکل بھی ڈیکوریٹ نہیں کیا ہوا، سمپل جس طرح سے ہمارا ہے سیٹ اپ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی گھر کی ڈیکوریشن ابھی نہیں کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس وقت جو بھی ارننگ آتی ہے اس کو کیا میں نے سوچ رکھا ہے، یہ آپ کو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا۔ اصل میں گھر کی جو ڈیکوریشن ہے گھر کی ڈیکوریشن سے بڑھ کے پتہ ہے کیا بات ہوتی ہے؟ گھر میں ڈیکوریشن لانا یا گھر میں باہر سے چیزیں لا کر رکھ دینا یا دیواروں پہ لٹکا دینا، یہ مین چیز نہیں ہوتی، یہ گھر کی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ میں کہتی ہوں کہ گھر کی خوبصورتی گھر کی صفائی سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت سارا ڈیکوریشن ہے، آپ کا گھر سیٹلڈ ہے، خوبصورت ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ قیمتی پڑی ہے، اور آپ کے گھر میں مٹی ہے، ڈسٹ ہے، جالے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مطلب آپ کا گھر آپ کی ڈیکوریشن سے نہیں، آپ کی صفائی سے پیارا لگتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے صاف کرتے ہیں، ڈیپ کلیننگ جیسے کہ جالے جھاڑنا، دیواروں کو جھاڑنا، جیسے کہ میں آج کر رہی ہوں، ویسے میں نے یہ واپسی کے بعد ابھی کیا ہے، کیونکہ 2 مہینے میں گھر پہ نہیں تھی اور 2 مہینے میں جالے جو ہیں وہ کافی زیادہ ہوئے تھے۔ ویسے اگر میں جالے صاف کرتی ہوں مہینے میں ایک بار تو اتنے جالے نہیں بنتے، بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ایسے کونے میں ایک دو۔ تو جالے جھاڑنا بہت اچھی عادت ہے، اور ساتھ میں صفائی یعنی کہ جھاڑو بہت اچھے طریقے سے میں لگاتی ہوں، مطلب صفائی کرنا، ہر کونے سے گند نکالنا، بیڈ کے نیچے سے ہو یا بیڈ کے کونوں سے ہو۔ اور کیونکہ میرا بچوں والا گھر ہے تو میں بچوں کی وجہ سے اپنے فرش کو زیادہ تر صاف رکھتی ہوں۔ بچے سارا دن فرش پہ کھیلتے ہیں، گرمیاں ہیں، گرمیوں میں جراثیم بھی بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، تو لہٰذا گرمیوں میں ہم کارپٹ وغیرہ ہٹا دیتے۔ ویسے بھی کارپٹ ہمارے آپ نے دیکھا ہے کہ پورے گھر میں نہیں ہے، ٹی وی لاؤنج میں ہوتا تھا، لیکن ٹی وی لاؤنج والا بھی بہت رفلی ہو گیا تھا، کافی میں مانج کے اس کو دھوتی تھی تو وہ کافی پرانا ہو گیا تھا، ایون کہ اس کے دھاگے بھی نکلتے آ رہے تھے، تو میں نے اس کو ہٹا دیا ہے۔ اور تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہم لوگ فرش کو اسی طرح سے یا فرنائل سے یا پھر سرف سے میں اس کو دھوتی ہوں، کیونکہ حرین جو ہے وہ چھوٹی ہے اور وہ سارا دن باہر ٹی وی لاؤنج میں اور کمرے میں فرش پر کھیلتی ہے ٹوائز کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ میرے گھر میں اتنا فرنیچر نہیں ہے، بچوں والے کمرے میں ایک بیڈ پڑا ہوا ہے، میرے کمرے میں ایک بیڈ ہے اور ٹی وی لاؤنج میں ایک صوفہ سیٹ پڑا ہوا ہے، بس۔ زیادہ سامان ہونا ضروری نہیں ہوتا، اور زیادہ سامان ہونا تو صفائی بھی صحیح صاف سے گھر صاف نہیں ہوتا۔ سامان اتنا ہو جو جتنا آپ برداشت کر سکو اور جتنے کو آپ صاف کر سکو۔ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی کہ ہم اگر اٹھ کر صبح سارا دن صفائی کرتے ہیں، گھر کو صاف رکھتے ہیں، ہر چیز صاف رکھتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ایمان میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم صفائی کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے گھر کوئی آئے کوئی نہ آئے، کوئی اگر ہمارے گھر آئے گا تو ہی ہم اپنے گھر کو صاف کریں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں بہت سارے مہمانوں کا آنا جانا لگا رہے گا سارا دن تو ہی ہم اپنے گھر کو صاف رکھیں گے تاکہ لوگ آئیں اور لوگ دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ خود اپنے گھر میں رہ رہے ہوتے ہو، آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ کا شوہر ہوتا ہے، آپ کی فیملی ممبرز ہوتے ہیں، آپ اپنے گھر کو اپنے لیے صاف رکھتے ہو، اپنے ذہن کے لیے، اپنی خوشی کے لیے صاف کرتے ہو۔ جب آپ کا گھر صاف ستھرا ہوتا ہے، آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے تو آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے۔ آپ کے ہسبینڈ جب گھر میں قدم رکھتے ہیں اور گھر صاف ملتا ہے، ہر چیز صاف ستھری ہوتی ہے، اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، تو ان کا بھی دل خوش ہوتا ہے۔ گھر کو صاف رکھنا
ہم یہ نہیں کہیں گے کہ گھر کسی کی وجہ سے یا مہمانوں کی وجہ سے ہم نے ڈیکوریٹ کرنا ہے یا پھر ہم مہمانوں کی وجہ سے اسے صاف کریں گے. گھر کو صاف کرنا بہت ضروری ہے، ایسے ہی جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے. اسی طرح سے آپ ہر صفائی بھی نصف ایمان ہے، اس کو بھی اپنائیں گے، اس کو بھی آپ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کریں گے. ویسے تو موسٹلی لوگوں کے گھروں میں کام والیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ ہیلپرز، سوری اگر کام والی کا لفظ برا لگا ہو، ہیلپرز ہوتی ہیں تو وہ ڈیلی کے ڈیلی ان سے کام کرواتے ہیں. تو جب اگر خود کرنا ہوتا ہے تو ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہے. ہم یہ نہیں کہ ہمارے انڈر ہے گھر تو ہم گندا رکھیں یا ہم صفائی سے جان چھڑائیں یا ہم کہیں کہ بھئی رہنے دو، مہمانوں نے تو آنا نہیں، ہمارے گھر کس نے آنا ہے، گھر ایسے ہی پڑا رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی میں نے یہ اس کمرے کی ڈیپ کلیننگ کی آج بہت دن بعد. تقریباً میں نے بیڈ کے نیچے سے بھی کافی گند نکالا اور آنے والے وقتوں میں شاید میں اس کمرے کی سیٹنگ بھی چینج کروں گی اور بیڈ شیٹ اچھے طریقے سے میں جھاڑتی ہوں روزانہ میری عادت ہے کہ میں بیڈ شیٹ روزانہ جھاڑ کر اچھے سے، کیونکہ میرے بچے بہت زیادہ کھیلتے کودتے ہیں اور چیزیں ادھر ادھر کھاتے پیتے ہیں، تو وہ بیڈ کے اوپر تو لازمی بیٹھتے ہیں اور پھر بیڈ کے اوپر اگر ایسے ہی سو جائیں نا تو جو ذرات ہوتے ہیں کھانے پینے کے، اس کے پیچھے چونٹیاں بھی آتی ہیں اور ویسے بھی نیند نہیں آتی ساری رات. پھر مجھے تو نہیں آتی. میں بیڈ کو جھاڑتی ہوں 2 ٹائم، ایک بار صبح جھاڑتی ہوں اچھے طریقے سے اور ایک بار شام کو سونے سے پہلے. ویسے بھی سارا دن بچے جو ہیں بار بار خراب کرتے ہیں تو میں ساتھ ساتھ اس کو سیٹ کرتی رہتی ہوں. ویسے تو یہ بچوں کا کمرہ ہے، ہم یہاں پہ گرمیوں کی وجہ سے لیٹتے ہیں کیونکہ یہاں پہ میں نے بتایا نا کولر پڑا ہوا ہوتا ہے، روم کولر، اور کھڑکی کافی بڑی ہے، اس وجہ سے ہم اس کمرے میں سارے ہی لیٹتے ہیں. ہمارا جو کمرہ ہے ہم اس میں پوری گرمیوں میں قدم بھی نہیں رکھتے. اب میں کوشش یہی کروں گی کہ اپنے کمرے کی بھی کچھ ایک دن آپ کو وزٹ کراؤں، دکھاؤں ساری چیزیں. اور بچوں کے کمرے کی تو میں ویسے بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں. آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ میرا بہت کچھ میں نے سوچا ہوا ہے لائف کے بارے میں، گھر کے بارے میں، لیکن اس کے لیے مجھے ابھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے. میں انشاءاللہ جو ڈیکوریشن جو چیزیں میرے مائنڈ میں ہیں، میں نے انشاءاللہ بہت کچھ سوچا ہوا ہے، میں سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کی ڈیکوریشن سے بڑھ کے گھر کی صفائی میٹر کرتی ہے. اگر آپ کے پاس زیادہ سامان نہیں بھی ہے نا، آپ اس گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، ہر چیز آپ کی صاف ستھری ہوتی ہے، تو آپ ذہنی طور پہ ریلیکس فیل کرتے ہیں. بہت اچھا ماحول بن جاتا ہے گھر میں. ہر چیز اگر گندی ملے، ہر چیز اگر اس طرح بکھری ہوئی پڑی ہو نا، تو آپ خود بھی ریلیکس نہیں ہوتے. مطلب آنے والا تو چھوڑیں، آپ خود بھی مینٹلی ریلیکس نہیں ہوتے کہ گھر کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں اور ہر چیز بکھری ہوئی ہے. تو میں سارا دن تقریباً صبح سے رات تک ہی چیزیں اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھتی ہوں، اور ساتھ میں بچوں کو بھی گائیڈ کرتی ہوں، ڈانٹتی ہوں. چھوٹی اورین کو بھی سکھاتی سمجھاتی رہتی ہوں کہ بیٹا اپنی چیزیں اپنی جگہ پہ رکھنی ہے. یہ آپ کی آنے والے وقتوں میں آپ کی بیٹیوں کے جو تھوڑا ہم گائیڈ کرتے ہیں نا، ان کے دماغ میں بھی یہ چیز آتی رہتی ہے پھر کہ ہماری ماما یہ چیز یہاں رکھتی تھی، ہماری ماما اس طرح سے صفائی کرتی تھی، ہماری ماما یہ چیز اس طرح صاف کرتی تھی. تو اگر ان کو نہ بھی سکھایا جائے تو ان کے دماغوں میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر وہ اگر ان پہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے یا شادی ہو جائے ان کی تو ان کو پھر کرنا پڑ جائے تو پھر وہ کر لیتی ہیں مینیج. تو فائنلی میں نے اس کمرے کی خوب اچھی طرح جھاڑ پونچھ کر لی ہے. ہمارے پردے بھی کافی پرانے ہیں لیکن اس کو میں واش کر کے ٹانگ چکی ہوں ایک دفعہ. اب جب میں پردے انشاءاللہ نئے والے لوں گی تو پھر آپ کے ساتھ پوری چیزیں ہر چیز انشاءاللہ شیئر کروں گی. اور مجھے آپ لوگوں سے بھی تھوڑی سی رائے چاہیے گھر کی ڈیکوریشن کے حوالے سے. آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور مجھے اجازت دیجئے. میں نے گھر ماشاءاللہ سے ایک کمرہ بچوں کا بالکل ٹپ ٹاپ کر لیا ہے، ڈسٹنگ شسٹنگ ہر چیز کر لی ہے، اور اسی طرح سے میں باقی کا ایریا بھی صاف کروں گی. تو مجھے دیجئے اجازت، انشاءاللہ پھر سے میں حاضر ہوں گی نئی موٹیویشن کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.